عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں رہے ان کے جلوے بسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ میرا دل بنے یادگار مدینہ بہار مدینہ. ہاں سامد علی بھیا گوئے رہو تاکہ تمہیں دقت نہ ہو آگے جائیں. عجب رنگ پر ہے اور بہت خوبصورت سرما خدا کی قسم اس روئے زمین پر کہیں ہے ہی نہیں. اگر اس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہوگا تو 15-20 دن گزرنے کے بعد جب زائر لوٹ کر آئیں گے تو پوچھ لیجیے گا. ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزار مدینہ شب و روز خاکے مزار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ بنا آسمان منزل ابن مریم گئے لامکان تاجدار مدینہ گئے لامکان تاجدار مدینہ عجب رنگ پر ہے. پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پروگرام میں گیا تو جن کو جانا تھا ابھی حال ہی کا پروگرام ہے زیادہ دن نہیں بس 4-6 دن گزرا ہوگا تو زائر صاحب اتفاق سے مائک پر بیٹھ گئے بولنے لگے. انہوں نے کہا بھائیو آپ دعا کیجئے گا کہ میں بخیر و عافیت لوٹ آؤں. ہم نے کہا آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل لائیو بات ہے. خواہش تو یہ ہونی چاہیے جانے والے کی کاش جنت البقیع میں مجھے جگہ مل جائے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استطاعت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں مرے تو چاہیے کہ وہ میرے شہر مدینہ میں مرے میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بھائی صبح سے لے کر شام تک دن سے لے کر ہفتوں تک ہفتوں سے لے کر سالوں تک لوگ سفر کیا کرتے ہیں لیکن ہر سفر کرنے والے کا مقام اور ہوتا ہے. دیکھیے منزل سے مسافر کے قیمت کا احساس ہوتا ہے. منزل جتنے زبردست ہوگی مسافر کی اہمیت اتنے بڑھے گی. پوری سے نہیں 7 نہیں 14 سمندر پار کر کے جائیں اور مدینہ شریف نہ رکے تب تو بیکار ہے. آپ مانی گڑھا تک کہتے ہیں کوئی آپ کو اس گاؤں کے باہر بھی دیکھنے نہیں آئے گا کہ بھیا کس طرح جا رہے ہیں. لیکن ہاں اگر آپ کا سفر اس در پر ہے سبحان اللہ کہ جہاں صبح و شام فرشتوں کا نزول ہے جس کے قبضے میں ساری ملکیت اللہ نے رکھ دی جس حضور کی حکمرانی ساری کائنات پر چلتی ہے. بریلی کے امام احمد رضا خان کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چرین و چرا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. جس کے لیے ساری کائنات ہے اس در پر حاضری میں سبحان اللہ. ہم بھی اس لیے بھیجنے جاتے ہیں کہ تاکہ جانے والوں کے ساتھ ہمارا بھی نام شمار کر لیا جائے. پوری فہرست بنتی ہے. دیکھیے کچھ فرشتگان الہیہ ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جنہیں گشتی فرشتے کہتے ہیں.
اور وہ ایسے ہیں کہ جو آپ کے اعمال لکھتے ہیں، آپ کس حال میں ہیں لکھ لیا جاتا ہے، سجدہ کر رہے ہیں لکھ لیا جاتا ہے، تسبیح میں ہوتے ہیں لکھ لیا جاتا ہے، نماز میں ہوتے ہیں لکھ لیا جاتا ہے، اور جب آپ کسی غلط راہ پر ہوتے ہیں تو وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء بار بار بیان کرتے ہیں کہ آپ سیدھی راہ پر چلو، برائیوں سے بچو۔ اچھا، ایک عالم دین کھڑے ہو کر بول رہے تھے، سن لیجئے گا بات، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وضو نہیں ٹھیک ہوا تو نماز بھی نامکمل ہے۔ جیسے یہ کہا کہ نماز آپ کی نہیں ہو پائے گی اگر وضو نہیں ٹھیک ہے تو ایک صاحب بڑی تیزی سے بیچ میں کھڑے ہو گئے مجمع میں، کہا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی؟ بغیر وضو کے میں سجدہ کرتا ہوں سجدہ ہو جاتا ہے، میں رکوع کرتا ہوں رکوع ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہوں قیام ہو جاتا ہے۔ تو ان صاحب نے یہ سمجھا تھا کہ نماز جو صورت ہے کیفیت ہے پڑھنے کی، مولانا صاحب اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وضو نہیں کیے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے، یعنی کہیں پیڑوں کہیں پاؤں میں درد ہو جائے گا۔ یہ سمجھ کر انہوں نے کہا کہ کیسے نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب عالم دین آپ کو نیکیوں کی طرف دعوت دیں تو بہت منہمک ہو کر غور و فکر کے ساتھ ان کے جملوں پر اٹل رہیں اور اپنے لیے راہ نجات تلاشیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے آپ کو کامیاب پائیں گے۔ تو مسافر جس منزل کا ہوتا ہے اس منزل کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے، سفر جس جگہ کا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے، اور ہر انسان خدا کی تلاش میں سفر کر رہا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری رسائی اللہ تک ہو جائے، ہر انسان چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے، آپ بھی میں بھی، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری رسائی اللہ تک ہو جائے۔ ماشاءاللہ شاعر خوش فکر، اچھی آواز کے مالک اور خود کے اشعار پڑھنے والے شاعر اسلام محترم اخلاق محبوبی صاحب وہ روڑ کے اسٹیج ہو رہے ہیں، ابھی عمدہ کلام آپ سماعت کریں گے ان کا ماشاءاللہ۔ اور شاعر خوش فکر محترم ثناء الرحمان صاحب قبلہ مدح و ثنا کے اشعار ابھی یہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، آپ سنیے گا۔ حضرات تو خدا تک ہر کوئی پہنچنا چاہتا ہے نا، سب پہنچنا چاہتے ہیں کہ اللہ تک ہم پہنچ جائیں، تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ پہنچنے کے لیے نشانیوں کا پا جانا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے قرآن کے پاس، قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، اے قرآن ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، اے قرآن تو بتا ہم اللہ تک کیسے پہنچے؟ قرآن کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کی نشانی پروردگار عالم نے بتا دی ہے۔ سنو سنو، اگر تم نشانی چاہتے ہو تو میرے قریب آؤ اور دیکھ لو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہاں سوال پیدا کرتی ہے کہ صفا بھی پہاڑی ہے، مروہ بھی پہاڑی ہے، دنیا میں مختلف مقامات پر پہاڑیاں پائی جاتی ہے، لیکن صفا اور مروہ ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ تو سنو، اس لیے کہ حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، دوڑ لگائی، تو جو دوڑ لگائی تھی وہ پانی کے تلاش میں، تو آخر صفا اور مروہ کے بیچ ہی کیوں، الگ کیوں نہیں؟ تو اس وجہ سے کہ حضرت حاجرہ کا یہ خیال تھا، یہ ایمان تھا کہ ایک پہاڑی پر میرے جد امجد حضرت آدم ہوتے تھے، دوسری پہاڑی پر میری مائی حوا ہوتی تھی، اور دونوں اتفاق محبت کی باتیں کیا کرتے تھے، تو دونوں کو سکون ملتا تھا، تو میں بھی اسی پر دوڑ لگاؤں گی۔ اللہ انہی پہاڑیوں کی برکت سے تجھے سکون عطا فرمائے گا، تو رب نے انہیں سکون زمزم کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب یہاں خیال و فکر کو روک لو اور سنو کہ جس حاجرہ کی صدا کو خدا نے دیکھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان اس طرح سے پیار ہے، تو پروردگار عالم نے اس ادا کو حاجرہ کے اتنا پسند فرمایا کہ اسے ارکان حج میں داخل فرمایا۔ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے میرے بھائی، لیکن حج کی تکمیل، طواف کی تکمیل، حجر اسود کا فائدہ، آب زمزم کی لذت، نبی کی محبت پر موقوف ہے۔
حضور کی محبت پر ٹھہری ہوئی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر ٹھہری ہوئی ہے. بس یہ آخری بات میں بول کر اپنی جگہ لے لوں گا. صلح حدیبیہ کے وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا اے عثمان جاؤ اور مکے کے حالات پتہ کر کے آ جاؤ کہ کیا حالت ہے, وہاں کے کافر کیسے ہیں, کہیں ہمارے لوگ جو پہنچے تو انہیں یہ لوگ اذیت میں نہ ڈال دیں, کہیں پر تکلیف نہ ڈالیں, کہیں انہیں اذیت میں مبتلا نہ کریں. اے عثمان غنی چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف گئے جائزہ لینے کے لیے. حضرت عثمان غنی مکہ شریف گئے جائزہ لینے کے لیے. کافی دیر ہو گئی, کافی وقت گزر گیا. ادھر صحابہ کرام نے دل میں سوچا کہ عثمان غنی کو شاید اس وجہ سے تاخیر ہو گئی کہ بہت دن بعد وہ مکہ شریف میں گئے ہیں تو زمزم پینے لگ گئے ہوں. بہت دن بعد گئے ہیں تو حجر اسود چومنے لگ گئے ہوں. بہت دن بعد گئے ہیں غلاف کعبہ سے چمٹ گئے ہوں گے. یہ خیال گزرا صحابہ کرام کا. اور عموماً بات بھی ایسی ہے کہ اگر آپ کو بھیجا جائے مکہ شریف میں کہ آپ جائیے وہاں کے حالات دیکھ کر آ جائیے, تو آپ جائیں گے تو کہیں گے کہ جب بھیجے ہی گئے ہیں تو کیوں نہ غلاف کعبہ چوم کر دعا مانگ لیں. جب آئے ہیں تو حجر اسود کیوں نہ چوم لیں. جب آئے ہیں تو آب زمزم کیوں نہ پی لیں. یہ خیال تو آئے گا ہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, تاخیر ہو گئی. دیر کے بعد حضرت عثمان غنی لوٹ کر آئے. جب حضرت عثمان غنی لوٹ کر آئے تو صحابہ پوچھتے ہیں عثمان آپ تو بہت خوش قسمت ہیں, زمزم ہم سے پہلے آپ نے پی لیا ہوگا, بہت خوش قسمت ہے. حجر اسود آپ نے چوم لیا ہوگا, غلاف کعبہ کا بوسہ دے دیا ہوگا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں, عثمان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ حضور نے جس امر کے لیے بھیجا ہے, جس کام کے لیے بھیجا ہے, اس کام کو نظر انداز کر کے غلاف کعبہ چومنے میں لگ جاؤں, حجر اسود چومنے میں لگ جاؤں, آگے زمزم پینے میں لگ جاؤں. خدا کی قسم عثمان نے غلاف کعبہ نہیں چوما, آگے زمزم نہیں پیا, حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا, اس لیے کہ نبی نے جس کام کے لیے بھیجا ہے پہلے وہ کام انجام دیں گے. جب حجر اسود چومنا ہوگا نبی کے ساتھ ہوں گے, غلاف کعبہ چومنا ہوگا نبی کے ساتھ ہوں گے, زمزم پینا ہوگا نبی کے ساتھ ہوں گے. عشق عثمان نے یہ بتلا دیا کہ اگر تمہیں سفر حج پر جانا ہے, طواف کعبہ کرنا ہے, تو نبی کی محبت ساتھ ہونی چاہیے, نبی کی الفت ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ حضور کے بغیر کوئی عمل قبول, نبی کی الفت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. میرے بھائی 1.5 منٹ میرا ابھی اور بچا, چھوڑیں گے نہیں اس کو. اب اسی لذت مدینہ کی بات ہے, اتنی لذت ہے اس خاک میں, وہاں کی آب و ہوا میں کتنی دلکشی ہے کہ جو جائے وہی کا ہو کر رہے. مولانا امجد علی صاحب قبلہ بالکل مستانے کی طرح مست ہیں. شہر رسول, سبحان اللہ, نام لے لو یار, زبان کسی کیسی بھی ہو, بنگالی تقریر بولے اور آپ سمجھو نہ صرف مدینہ بیچ میں آ جائے تب بھی اچھل جائے گا. کوئی زبان کا بھی انسان ہو, شہر مدینہ سبحان اللہ, تو بہت خوبصورت مقام, جہاں جانے کے بعد لوٹنے کا من نہ کہے. ایک اللہ کے ولی اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ شریف چلے گئے, سبحان اللہ. اب مکہ شریف گئے, مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سفر ہوا.